Bismillahirrahmanirrahim. ویلکم ٹو مائی چینل. بد ہضمی اور قبض کا جو مسئلہ ہے یہ بہت کامن ہے آج کل. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا نظام ہضم درست ہونا ضروری ہے، اور نظام ہضم کی اصلاح کے لیے جو عام طور پہ ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے وہ آج کل بہت سی اقسام کی ہیں. تو ہم جس قسم کو استعمال کرتے ہیں ہاضمے کے لیے وہ ایسی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں جو قدرتی ہوں اور جن کے کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں. تو یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ایسی ہوتی ہیں جو معتدل مزاج رکھتی ہیں، معتدل خواص رکھتی ہیں، ان کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے ہاضمے کے لیے. تو جو معتدل خواص کی جڑی بوٹیاں ہیں ان سے تیار کرتا جو نسخہ ہے وہ ہاضمے کے نظام کو بہت مفید رہتا ہے. نہ اس کا مزاج اتنا سرد ہو کہ ہاضمے کے نظام کو سلو کر دے، نہ اتنا فاسٹ ہو کہ موشن لگا دے. تو یہ جو ہاضمے کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے عام نسخہ استعمال کیا جاتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والے جو نقصانات ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ یورک ایسڈ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ گائے کا جو گوشت ہے وہ کھانے سے یا سرخ گوشت کھانے سے بڑھتا ہے. پروٹین کا استعمال کم کر دینا چاہیے، غذا سادہ اور مختصر اور زود ہضم استعمال کرنی چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ ایک بات یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے نسخہ بتایا تھا اس کی جو مقداریں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں. جو آپ کو 2 چیزوں کا نسخہ بتایا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایسے نسخے بتاتا ہوں جو آسان اور مختصر سے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے تیار کرنے میں استعمال کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کیونکہ اکثر لوگ جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو ان کو بعض دفعہ بتاتے ہیں کہ نسخہ بھی خراب ہو گیا، ٹھیک نہیں بنا. تو یہ نسخہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا آپ کا، کیونکہ اسے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ نے اس کو کھانا نہیں ہے، صرف پینا ہے. اس میں آپ کو چاہیے یہ دیکھیں سونف ہے، یہ چاہیے آپ کو. سونف کی جو کوانٹٹی ہے میں نے آپ کو بتا تو دیا تھا کہ یہ ایکول ہے بڑی، لیکن ہاضمے کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جو نسخہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا اس کے استعمال سے نہ صرف ہاضمہ درست ہوتا ہے بلکہ بھوک بھی بہت بڑھتی ہے اور مزاج ہضم ہوتی ہے اور صحت بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے. مردانہ کمزوری میں جو ادویات کا استعمال کیا کر رہے ہیں ان کو بھی یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے. خواتین کو، ایسی خواتین جو لکوریا کی دوائی استعمال کر رہی ہیں وہ بھی یہ نسخہ استعمال کریں. اور ایسے بچے جن کو کسی وجہ سے بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتے یا ان کو کھانا کم کھاتے ہیں، ان کو بھی یہ نسخہ ضرور استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ اس کے استعمال سے یہ سب مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی بھوک بہت لگتی ہے، جو کھایا پیا ہضم ہوتا ہے. بس ایک شرط ہے کہ جو غذا کھائیں پیٹ بھر کے نہ کھائیں، کم مقدار میں کھائیں تو آپ کو اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانوں کے درمیان میں مناسب وقفہ ضرور دیں. مناسب وقفہ کم سے کم جو معیاری وقفہ ہے وہ 6 گھنٹے کا ہے. 6 گھنٹے میں ایک جو ڈائٹ ہے، جو غذا ہے وہ مکمل طور پہ ہضم ہونے کے بعد معدہ دوبارہ جو ہضم نئی غذا کو ہضم کرنے کے لیے بالکل فعال ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کی یعنی جو ایک ہضم ہونے کا عمل ہے مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دوسری ڈائٹ لیں تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس نسخے کو آپ استعمال کرنے سے پہلے اس کو آپ کسی بھی یعنی ایسی جگہ سے لیں جہاں پہ صاف ستھری اشیاء ملتی ہوں. تو اس میں آپ نے نمبر 1 جو سب سے پہلے لینا ہے وہ سونف لینا ہے. سونف آپ نے تقریباً لینی ہے 100 گرام، اور زیرہ سفید لینا ہے آپ نے تقریباً 30 گرام. اور اس کے اندر ہم وزن آپ مصری ایڈ کریں، مصری ایڈ کر کے اس کا ایک سبوت سا بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں. اور پھر جب بھی کھانا کھانے سے پہلے اس کو استعمال کریں گے تو یہ بھوک لگائے گا. اور مقدار اس کی استعمال کرنے کی ہے وہ ہے آدھی چائے کی چمچ. بچوں کے لیے کچھ بھی کافی ہے. اور اگر اس کا اثر تھوڑا زیادہ تیز کرنا ہو تو پھر اس کے اندر تھوڑی سی آپ چھوٹی الائچی یا کالی مرچ کا اضافہ کر لیں. اس سے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، پیٹ سے گیس خارج ہوتی ہے، خون صاف ہوتا ہے اور بدن میں اس کی ایکٹیونیس پیدا ہوتی ہے. تو
یہ جو نسخہ ہے آپ نے مسلسل استعمال کر سکتے ہیں، گرمیوں میں استعمال کرنا ہے، اور اگر آپ کو اس کے استعمال سے فائدہ ہو تو آپ اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں اس کو، اور اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی مشورہ کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کریں، اس کا آپ کو جو بھی بہتر سلیکشن ہے اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔